الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزو، قرآن پورا نصیحتی ہے. جہاں سے بھی جو بات بیان کیجیے اس میں نصیحت آپ کو ملے گی، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا نصیحت نامہ ظاہر کہ یہ نصیحت نامہ ہے، تو اس سے جامع اور اس سے اہم، اس سے ضروری کوئی نصیحت نامہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر آیت میں نصیحت ہے، بلکہ ایک آیت میں مانی کتنی نصیحتیں ہیں. اس بنا پر قرآن پاک کو نصیحت سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام یہ نصیحت نامہ بھیجا ہے، جس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اسی بنا پر ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا زیادہ ملفوظات سنانے کا معمول نہیں تھا، جبکہ عام طور سے خلفاء کا معمول کبھی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ملفوظات سناتے ہوئے قرآن شریف. تو ترتیب تو نہیں سناتے تھے، لیکن قرآن ہی سناتے تھے مجلس میں، مختلف جگہوں سے قرآن کی تعلیم. کہ اس سے بڑھ کے کوئی نصیحت نامہ ہو سکتا ہے، یہ بھی درمیان میں فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت نامہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی وعید ہو سکتا ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں. اس بنا پر قرآن کی ہر آیت نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے. اس میں زجر و توبیخ بھی ہے اور بشارت و تبشیر بھی ہے، ہر چیزیں موجود ہے. اس بنا پر قرآن سے خاص شغف مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ ہے، مزید ہونا چاہیے. ہمارے حضرت کے آخر میں زیادہ اسی پر زور تھا. آیت صاحب وغیرہ تمام علماء جاتے تھے ہمارے ساتھ بھی وغیرہ سبھی زیادہ تو قرآن ہی کا پر کلام فرماتے تھے. زیادہ قرآن کو پکڑو، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن ہدایت کے لیے جتنا بھی اس سے تعلق رہے گا اتنی انشاءاللہ تم ہدایت یاب ہوگے. یہ سلسلہ جو جاری ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو جو ہمارے اندر نصیحت فرمایا، یہ اب کسی نصیحت نامے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. اس کی تشریح توضیح تو اور چیز ہے. یہ نفس قرآن کے اندر ہماری پوری نصیحتیں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. معمولی نصیحت ہے، معمولی نصیحت نہیں مولانا، عام طور سے تو بیان بھی نہیں ہوتا شاید. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا، کل آ گیا کہ نہیں، عمل بھی آ گیا، اس کا اجر بھی آ گیا، اس کی وعید بھی آ گئی، وعدہ بھی آ گیا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے، کھانے کو منع نہیں کیا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کرو، عمل صالح کرو. کتنا عمدہ ہے. لیکن یہی کلام، یہی خطاب عوام کو بھی ہے، لیکن وہاں دوسرا انداز ہے، خدا کا کلام ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں کھاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کھانے کا حکم ہے، رسولوں کو بھی حکم ہے، لوگوں کو بھی حکم ہے. مولانا یہ دونوں میں فرق ہے نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. اس کی توجہ کر دیجیے کبھی تشریح. دونوں امر دونوں میں ہے کھانے کا.
لیکن وہاں دوسرے انداز کا ہے دوسرے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. رسولوں کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا لا تتبعوا خطوات الشیطان. رسولوں کو نہیں فرمایا، جو خدا کا کلام ہے. آپ نے رسولوں کو خطوات الشیطان نہیں فرمایا. ہما سوا کو کہا کہ پڑھتے پڑھاتے ہو لیکن خطوات الشیطان پر عمل نہ کرنا. یہ خدا کا کلام ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. طیبات سے کھاؤ، کھانے کو منع نہیں ہے، کھانا کھاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کھانے کا. اگر نہ کھانے کو ایسے مرو گے تو گنہگار ہو گئے. نہ کھانے کو ایسے کھانا موجود ہے، آپ نے کھایا نہیں مر گئے تو گنہگار ہوں گے. لکھا ہوا دوا کرنے میں تو گنہگار نہیں ہوگا، نہ کرنے میں. ہم نے دیکھا مولانا حنیفہ سے سنا تھا ہم نے کہ دوا اگر نہیں کیا بیماری میں تو گنہگار نہیں ہوگا. بہت سے لوگ نہیں کیا لیکن کھائیں گے نہیں، کھانے کے باوجود گنہگار ہوگا. مفتی ہے یہ بتا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کھاؤ طیبات میں سے اور عمل. یا ایھا الرسل، رسولوں کو خطاب ہو رہا ہے، کھائیے طیبہ ہے. اب دوسری بات یا ایھا الناس، دیکھ عمدہ ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. حلالا طیبا بھی کہا. حلال طیبہ، حلال وہ ہے جو جائز طریقے سے ہے. طیب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو. طیب وہ ہے. حلال اور طیب میں بھی فرق ہے. یا ایھا الناس تفسیر دیکھ لیجیے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. رسولوں کو نہیں کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اپنے رسولوں میں خطوات کا اندیشہ بھی نہیں رہتا کیونکہ معصوم بنایا ان کو. بہرحال دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ہمارے اندر رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. یہ ہے کہ بہت مشہور حدیث ہے. اپنی کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تتبعوا، اگر تم اس کا اتباع کرو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہمارے معاملہ میں ترجمہ کرتے تو حیران پریشان نہ ہوگے. ارے ترجمہ، اگر تم کتاب و سنت پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ لکھا ہے. لیکن مولانا ابوالحسن بہت رہا ہوں ان کے ساتھ. فرمایا کہ تم کیا پریشان نہ ہوگے، حیران و پریشان نہ ہوگے. ترجمہ ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کی یقین ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ پر حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے ہی میں ہماری فلاح ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا. رسولوں کو نہیں کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہاں کہا عمل صالح کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کیونکہ تم کھا پی کے ہو سکتا خطوات الشیطان پہ چلو. لیکن رسولوں سے احتمال بھی نہیں ہے وہ کھا پی کر کے غیر طریق پر چلے گا. اس بنا پر دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب پورا دین دیا ہے، پورا مکمل قانون دیا ہے، دستور حیات. کسی نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ لفظ میں فرق ہو تو معاف کیجیے گا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے دستور العمل بنا کے بھیجا ہے. دستور العمل یعنی صرف نمازی روزہ، دستور العمل میں سب عام ہو گیا. سیاست بھی اس میں آ گئی، تجارت بھی اس میں آ گئی، زراعت بھی آ گئی، آپس میں لین دین. دستور حیات تو یہی ہوگا، جتنے تعلقات ہیں آپ کے شریعت کے مطابق کرنا، یہ دستور العمل ہے. اور ہر چیز کی شریعت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے اعتبار سے ہم نے کامل مکمل دین دیا ہے. ہم کو کسی دوسرے سے نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری سے نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں. ادھر حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب تھے تو کوئی آیا بڑا آدمی انگریز وغیرہ، تو اس نے کچھ اچھی بات کیا، سنت مطلب کھانے پینے پر. تو لوگوں نے تعریف کیا کہ دیکھیے کھایا پیا. اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی بات پسند ہے تو نقل کر رہے ہیں، نبی کی باتیں ایسی نہیں ہیں. نبی کی بات یاد نہیں ہے اس کو، لیکن انگریز کی بات یاد ہے. نبی کی بات نہیں ہے. نبی کے جتنے اخلاقیات ہیں
معاشرت کے متعلق جتنے احکام ہیں سب حضور نے بیان کر دیا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر 3 آدمی ہوں 2 آدمی الگ ہو کر بات نہ کرو کیونکہ اس سے اس کو کلفت ہوگی. یہ معمولی بات ہے. 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی نے بات کرو, تیسرے آدمی کو کلفت ہوگی. کلفت سے اسے کتنی مذمت ہوئی. جب اتنی بات سے کلفت سے منع فرمایا بچایا تو جان بوجھ کر کے کسی انسان کو کلفت میں ڈالنا تکلیف میں ڈالنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ اس طرح پر آج مسلمانوں کی ضرورت ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ سالم رہیں. اس کو عوام و خواص سب کو غور کرنا چاہیے. یعنی صرف عوام کے لیے نہیں ہے, خواص کے لیے بھی ہے. خواص کے لیے بھی ہے کہ ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کو اذیت ہو. ایسی بات ہنسی مذاق میں بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کسی کو اذیت ہو. اس بنا پر مسلمانوں کو اذیت ان کو تکلیف سے اپنے کو بچاوے. اس بنا پر حدیث میں جو روایات حدیث میں جو تعلیمات ہیں جو تشریح قرآن پاک کی اس کا ہم کو آپ کو سب کو لحاظ رکھنا ہوگا. ماشاءاللہ تفسیر بیان کرتے اس میں سب احکام آتے ہی ہوں گے. اگرچہ رواج کم ہے لیکن ہمارے حضرت کا موضوع تھا ہمیشہ مجلس قرآن ہی لے کے کرتے تھے. آپ دیکھیے ہمیشہ قرآن ہی لے کے, یعنی بالترتیب نہیں پڑھایا تو ہم لوگ بالترتیب پڑھایا الحمدللہ. پورا قرآن تو نہیں ہوا, انتقال ہو گیا, لیکن بالترتیب. لیکن یہ کہ مجلس میں قرآن یہ دیکھیے ملفوظات ہوگی آیت پڑھا اور بیان کیا. حالانکہ ہمارے ان کے پہلوں کا یہ رواج نہیں, امام تھانوی کا ہی نہیں تھا. حضرت حاجی صاحب کا کیا رہے گا, فلاں کے کیا رہے گا. لیکن وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا مزاج یہ تھا کہ بیٹھتے تھے کتاب اللہ لیا بین القرآن لیا شروع کر دیا, چاہے وہ قرآن طیب صاحب ہو چاہے وہ حافظ وہاں سے آدمی ہو یا کوئی بھی یہاں کو ہو, کتاب اللہ سنت رسول اللہ. اس سے بڑھ کر کے ہادی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ہدایت کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس بنا پر ہم نے کبھی ملفوظات سناتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہمارا کو کسی کے ملفوظات. قرآن و حدیث کافی ہے, کتاب اللہ و سنت. جبکہ عاشق ذات سے حضرت ہمارے بابا تھانوی کے آتش دار ہمیشہ ملفوظات زیادہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ مولانا عبد الباری صاحب ندوی نے مولانا شاہ رسول اللہ سے پوچھا کیا تھانہ بھون میں آپ رہے ہیں؟ کہا میں تو وہی زندگی کاٹی ہے. تو کہاں رہے؟ کہا بھائی میں حضرت تھانوی کے مجلس تک ان کے مجلس میں رہتا تھا, باقی جنگل میں چلا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں نے تو آپ کو بہت دیکھا تھانہ بھون میں. ہمارا شاہ رسول اللہ تھا نے کہا ہم آپ دوباری ندوی سے کہ ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا, ہم کو نہیں دیکھا. تو ہمارا یہ حال تھا کہ ہم تو ان کے وقت میں مجلس کے وقت میں رہتے تھے, پھر ان کے ملفوظات لے کر کے جنگل چلے جاتے تھے, وہی لکھتے پڑھتے تھے. میرے دوست ایک سوئی کے ساتھ ملفوظات آیات احادیث یہ سب ہمارے لیے تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس بنا پر ہم کو قرآن حدیث سے تعلق رکھنا چاہیے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. ایسے تمام آیتیں ہیں. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں خاص طور سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اکل اور شرب میں کچھ افراط میں دیکھ رہا ہوں. نبی علم یعنی للذین آمنوا, ویسے یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آیت نازل ہے, آیت ہے یہ. ابھی کیا ہوا؟ صحابہ موجود ہے, نبی موجود ہے, خدا یہ کلام نازل کر رہا ہے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ہو گیا کہ لوگ علم یعنی للذین آمنوا جو ایمان لائے ان کے قلوب خاشع نہیں ہو رہے. کس کے مطلب ہے؟ صحابہ کے مطلب کا نبی پہ یا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے نہیں آئے. کیا ہوا؟ کھانے پینے میں تھوڑی وسعت کر دیے تھے, اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. لکھا تفسیر میں لکھا ہے کھانے پینے میں صحابہ نے جب وسعت ہوئی ہے تو تھوڑا سا وسعت کیا ہے تو اس کی وجہ سے آیت نازل ہوگی. ظاہر صحابہ کتنے ڈر گئے ہوں گے, نبی کے زمانے میں آیت نازل ہوگی. اس بنا پر ہمارا مزاج اعتدالی صحابی کی طرف ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل اب صحابہ کا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر اعتدال ہونے کی ضرورت ہے. اعتدال کی ضرورت ہے. کھانا پینا ایسا نہیں ہے, اس کے لیے سب وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا دین, اللہ کا شریعت. ہمیں کتنی مرتبہ سنا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نہیں امام محمد احمد صاحب سے, یہ بزرگ تھے, وہ کھانا بہت جلدی کھاتے تھے.
انہوں نے کہا آپ کیا بات ہے کچھ بات ہے؟ کہا میں چند لقمہ کم جو کھاتا ہوں یا چند لقمہ پر جو ارتبا کرتا ہوں اتنی دیر میں کتنی آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں، اس وجہ سے کہا تھا. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا صحابہ کرام کا تھا. اس بنا پہ یہ سیرت سلف پیش نظر رہنا چاہیے. یا ایھا الرسول معیار انکار برس شہر، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کا کیا طریقہ رہا ہے؟ معیار انکار، اس کام کا معیار 3 چیز. معیار انکار برس شہر، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت، اس کو ہم کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں افراط اور تفرید بھی ہو رہی ہے. تفرید تو نہیں کر سکتا لیکن خیر افراط ہے ہی ہے. اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو تھوڑا سا فارغ بھی کرنا چاہیے. لکھا ہے، خود حضرت تھانوی لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے کے لیے لکھا سالکین کو فارغ کرو وقت اللہ کے لیے. 3 گھنٹہ. جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں نا، جماعت میں ہم تو جماعتی آدمی ہیں، اتنے وقت کو فارغ کرو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کرنا. انہوں نے دوسرے انداز سے کہا، انہوں نے دوسرے انداز سے کہا، بات وہی ہے، وہی ہے. اس بنا پر ذکر فخر. میں آپ لوگ سے کہوں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شیخ جامی عمر پڑھتے تھے، تو حضرت نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے تم لوگوں کا. تو ہم لوگ تیار ہو گئے، مسجد میں جڑ گئے تکرار کرنے کے لیے. خانقاہ اور حضرت کے گھر میں کچھ فاصلہ تھا، آتے جاتے تھے. تو آتے دیکھا کہ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں، پھر دیکھا ہے تکرار کر رہے ہیں، پھر دیکھا تکرار کر رہے ہیں. ارے تم کو کیا ہو گیا؟ ہم نے امتحان کے لیے کہا کہ تم لوگ اسی میں لگ گئے، کیوں نہیں ذکر اللہ کہتے؟ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لو درمیان میں. یہ بالکل یاد ہے، یہ تربیت ہم لوگ کی ہے سختی کے ساتھ. ہم تو امتحان کی تیاری کر رہے تھے، ہم امتحان کی تیاری کر رہے تھے شہزادی کہ ہم کو امتحان دینا ہے، ماشاء اللہ صاحب امتحان دیں گے. لیکن ہم لوگ کو بھی تعجب، مجھ کو تو اب تک تعجب ہے کہ حضرت کا ذہن دیکھیے. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کئی گھنٹے سے تکرار میں تم لوگ لگے ہوئے ہو. ارے اسی درمیان میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیے ہوتے، کچھ تلاوت کر لیے ہو گئے، لگ گئے تو لگ گئے تم لوگ. ہم لوگ گئے گورکھپور میں، تو وہاں اچھے بھاگ تھے. حضرت شہر میں آتے تھے بیان کرنے کے لیے، گورکھپور میں چودھری. ہم 2 بھائی کو، مجھ کو قاری مبین صاحب کو چھوڑ دیتے تھے وہی باغ میں. پارک بہت عمدہ تھا. فرمایا کہ دیکھو یہ خوب آم کے درخت ہیں. یہ نہیں کہا کہ خوب کھانا ہے، سو آم کے درخت یہاں سے وہاں ہے. کہا آم کے درخت ہے خوب، ذکر اللہ کا بہت اچھا موقع ہے. کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنے، کبھی اس ذکر کے. میں حیرت میں ہو گیا کہ اللہ جا رہے ہیں مجلس کرنے کے لیے تو ہم لوگ کو آزاد نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا آم پھلا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس آم سے پہلے اس طرح سے آم کھا لینا، کبھی اس طرح سے آم کا پورا باغ ہی باغ تھا ان کا. دیکھیے جائیے. لیکن یہ فرمایا، مجھے اب تک یاد ہے، اللہ فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں مجلس کرنے کے لیے، 20 کلومیٹر پر تھی، تم لوگ کے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بچے ہم لوگ کو وہیں تھے. تم لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے. فرماتے تم لوگ اچھا موقع ہے، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا، کبھی اس نیچے کسی طرح سے کرنا، فارغ نہ رہنا. یہ ترتیب بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں مولانا؟ جو ایسی ہم اہل طریق میں سے ہیں، اگرچہ عمل پورا نہیں ہے اہل طریق میں. یہ باتیں بھی بیان ہوتی رہنا چاہیے. ذکر اللہ کے فضیلت، نفس کے مجاہدے کی ضرورت، صبر کی ضرورت، درگزر کرنے کی فضیلت، یہ سب چیزیں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسول کلوا قلیلا طیبا انکم مجرمون کلوا وتمتعوا قلیلا. حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے تو عجیب وجہ ہو جاتا تھا، بعد میں چیخ نکل جاتی تھی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دوسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. یا ایھا الناس کلوا مما کیا ہو انکم مجرمون، تم مجرم ہو. یہ آگے آگے ہے کہ یہ ہے تم مجرم ہو. تو حضرت کو یہ تصور ہوتا تھا کہ گویا کہ ہم مجرم ہیں کھا رہے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیے تھوڑا تم مجرم ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کتنے بڑے آدمی ہیں، سب لوگ مانتے ہیں ان کو، سب لوگ مانتے ہیں. وہ
روتے تھے اور کہتے تھے کہ نظام الدین تو ہلاک ہو گیا، جبکہ کتنے بڑے آدمی حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، سلطان الاولیاء نظام الدین ہلاک ہے، کلو وتمتعوا قلیلا، میں تو مجرم ہوں، کھاتے کھاتے رونے لگتے تھے اور کہتے میں مجرم ہوں، میں کیا کھاؤں، کلو، یہ سب باتیں بہت معاشرہ رسول اللہ بیان کرتے تھے، واقعی ان کا یہ حال تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ سامنے حضرت آئس کریم، کہاں آئس کریم اس زمانے میں کہاں، اب نہ عام ہو گئی ہے، اب کہیں سے آ گئی ہوگی، اس آئس کریم کو کسی نے دیا، ایک چمچہ کھایا ہوگا، ایک مرتبہ ان کا نواسا بیٹھا ہوا تھا، فرمایا تم ہی کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، بوڑھے آدمی طرح، ہم کھائیں گے تو مجھے یہ تعلیمات ہمارے درمیان میں رہنا چاہیے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تعلیمات تو رہیں تاکہ عمل کے وقت اس کا کچھ استحضار رہنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر رہنے اور اس کو پھیلانے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہم جب گئے بمبئی، کئی دن کے بعد بڑھایا، 2-4 مہینے کے بعد بڑھایا ہم کو بمبئی، تو فرمایا کم الزمان تم بمبئی آ گئے، یہاں کی سڑک تو سب تم نے سونے کی دیکھا ہوگا، یہ ان کا یہ مطلب تھا کہ الہ آباد میں تم ترس رہے تھے بمبئی دیکھنے کے لیے، یہ تھا یہ کہ تم ترس رہے تھے کہ بمبئی ہم کب پہنچ جائیں، تو اس انداز سے کہا کیا دیکھا ہے بمبئی کی سڑک بھی ویسے ہی جیسے الہ آباد کی ہے، اس انداز سے کہ بمبئی اور الہ آباد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دکھلانا تھا مجھ کو۔ کہا کم زمان تم سمجھے ہوگے کہ یہاں کی سڑک سب سونے کی ہے، سب کوئی چاندی کی ہے، سب ویسی سڑک ہے جیسے الہ آباد، جیسے بمبئی، کوئی فرق نہیں ہے۔ میری نظر کو ہٹا دیا کیونکہ مجھ کو نہیں لے گئے تھے ساتھ، قاری مبین صاحب کو لے گئے تھے، تو میری تسلی کے لیے کہا ہے کہ بمبئی آنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، تم الہ آباد میں کام میں لگے رہو، تمہارے لیے زیادہ شرف ہے۔ اب یہ تعلیم و تربیت ماشاء اللہ صاحب کی تھی، مجال نہیں کہ کسی دوسری کی طرف توجہ ہونے دیں، مجال نہیں بیٹھے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے مسئلے کے، آج اتفاق سے ذہن میں آگے بات کبھی بیان بھی نہیں کیا تھا میں نے، آج ایسی بات ذہن میں آئے، اپنی اصلاح کے لیے میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہم نے خود سنا آئس کریم کھا رہے تھے، اس زمانے میں کہاں آئس کریم ملتی تھی، یہ 20-25 سال کا حال ہے، بالکل نئی بات تھی۔ آئس کریم کھاتے کھاتے ان کا نواسا، میں مضبوط تھا، نواسا لے کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، ایک دم روائن ہو گئے، کہا ہم کھائیں گے تو روائن، صرف ناشتہ آلو کی ترکاری ہے، روٹی، کیا کھا نہیں سکتے تھے؟ آلو کی روٹی، آلو روٹی اور آلو کی بس، اسی میں ہم سب لوگ بیٹھتے تھے، ایک ایک لقمہ ہم لوگ کو دیتے تھے، ہم لوگ وہی کھا کر کے پھر مجلس میں پھر کہے زور بعد کھانا ملے یا کچھ ملے، کچھ پتہ نہیں کب ایک لقمہ کتنا چلتا تھا ہم لوگوں کا۔ بزرگوں خون دل پینے کو، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے کو، تھوڑا تو کچھ تو مجاہدہ کرنا ہی چاہیے، بغیر مجاہدے کے کوئی کہیں نہیں پہنچا، نہ سیدنا معین الدین پہنچے، نہ نقش بند پہنچے، سب نے مجاہدہ کیا۔ حضرت نقشبند سے، خواجہ نقشبند سے کسی نے کہا کیا آپ کے لیے کوئی خادم نہیں ہے؟ خواجہ نقشبند سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی خادم نہیں ہے؟ کہا غلام کو آقا، غلام کو نوکر کی کیا، غلام کو خادم کی کیا ضرورت ہے؟ غلام، میں خود غلام ہوں، وہ تو آقا لوگ رکھتے ہیں۔ دیکھیے خواجہ نقشبند جو سلسلہ نقشبندیہ کے سر حلقہ ہے وہ، لیکن ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کا کوئی خادم نہیں ہے؟ کہا غلام کو خواجہ، یہ ہے غلام کو خواجگی زیب نہیں دیتی، کتنا عمدہ جملہ ہے، غلام کو خواجگی زیب نہیں دیتی، میں غلام ہوں خواجہ بنوں، میں سید سردار بنوں نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریق ہے مجرد۔ یہاں کے جو بزرگان دین تھے ان کے ملفوظات آپ دیکھیے، اس میں بھی عاجزی ہماری میاں نے جمع کیا ہے، اور یہ چیزیں ضروری۔ اس طریق میں سب سے بڑی چیز اپنے کو مٹانا ہے، اپنے علم سے بھی نظر انداز، علم کو بھی اللہ نے جو دیا جب چاہے اس کو لے لے۔ اس بنا پر ان چیزوں کو مستحضر رکھنا ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور سے علماء کو ضروری ہے، تاکہ اپنے نفس کی نگہداشت کریں۔ اگر یہ لوگ اپنے نفس پر قابو پائیں گے، بہت سے فسادات رک جائیں گے،
بند ہو جائیں گے. اس بنا پر ایک بزرگ تھے مصر میں، 2 مولوی میں 2 شیخ میں کوئی جنگ ہو گئی، مصر کی بات، جامعہ ازہر کی. وہ راتی میں گئے، لوگوں نے کہا کہ دونوں میں ہو گئی ہے جنگ. لوگوں نے کہا ارے صبح چلے جائیے گا. کہ نہیں، صبح تک عداوت جم جائے گی دونوں کے سینوں میں، راسی کو جائے گی، پھر نہیں مٹے گی. اس میں چاہتا ہے راتی کو ختم ہو جائے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے کینا کپٹ سے اپنے دل کو صاف رکھو. اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت یہ کم ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت کم ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ہے. حضرات نقشبندیہ کا خاص جملہ ہے مولانا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. بہت عمدہ ہے، یہ ان کا سخن تقیہ ہے. یعنی ذکر کے اندر وہ کہراتے نقشبندیہ ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. اتنا یاد رکھو تم لوگ، اپنی محبت و معرفت دیجیے. بہرحال یہ تھوڑا سا ذہن میں بات آئی، میں نے بیان کر دیا، تو بات بہت طویل بیان ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو طریق پر رہنے اور پر چلنے اور چلانے کی بھی توفیق برحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا ہے مجھ کو بھی عمل کی توفیق ہو، تمام سامعین کو، بلکہ سارے عالم کو. امت کی اصلاح بہت ضروری ہے. امت بے راہنمی کی طرف جا رہی ہے، اخلاقیات کو چھوڑ رہی ہے، معاملات کی خرابی ہے. کچھ جو جی میں آئے زبان سے کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. حسن اسلام سے بات ہے کہ نایانی باتوں کو ترک کرو. یہاں فواہیات خرافات باتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.